اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے رسول پہ کروڑوں کروڑوں درود و سلام اور تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی۔ آج کا ٹاپک جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹاپک ہے معجزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال ہے کہ آج تک ہماری آنکھوں سے یہ مس کیوں رہا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم یہ شروع کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فضائل جو ہیں، اچھا اب آپ سنیں تو میں اطمینان سے پڑھوں گی، اور ہر ایک بہت کنسنٹریٹ کر کے دل اور دماغ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل اور مشرق کی طرف بھاگتی ہوائیں ٹھہر گئیں، سمندروں میں سکون آ گیا، جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا دیے، شیطانوں پر آسمانوں سے انگارے برسنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی کہ جس بیمار پر اس کا نام لیا جائے گا وہ اس کو ضرور شفا دے گا۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور پانی پہ دم کر کے اس پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ جس چیز پر اس کو پڑھا جائے گا اس میں برکت ہوگی۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے 19 فرشتوں سے بچا لے، دوزخ کے فرشتے وہ بھی 19 ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے 19 حرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حرف کو عذاب کے ایک فرشتے کے سپر کے آگے کھڑا کر دے گا۔ حضرت ابن عباس نے بقول طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کے اسم اعظم اس میں ایسا ہی تعلق ہے جیسے آنکھ اور آنکھ کی سفیدی میں ہوتا ہے۔ اٹ از آلموسٹ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، ایک بھی نہیں 3 اسم اعظم ہے اس کے اندر۔ حضرت بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زمین سے کوئی ایسا کاغذ جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی تعظیماً اٹھا لیا، اس کو صاف کر کے سنبھال کے رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام صدیقین میں لکھ دے گا۔ صرف کاغذ اٹھایا، اور اس کے والدین کا خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو عذاب ہلاک کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ روایت ہے کہ 3 مرتبہ شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ ایسا کبھی نہیں رویا۔ ایک تو اس وقت جب اس کو مردود بنا کے آسمانوں سے خارج کر دیا گیا تھا، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر، اور تیسرے اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ سالم بن الجعلہ کے قول کے مطابق حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ نے فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جب یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نسل جب تک اس آیت کی تلاوت کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اس کے بعد اسے اٹھا لیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اس کو نازل کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
नाजिल किया गया तो इसको इस वक्त तक पढ़ा जब वो आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको उस वक्त पढ़ा जब उनको आग में बिल्कुल डाला जा रहा था। इसकी बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आग को सलामती का बना दिया। फिर इसको उठा लिया गया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ये नाजिल हुई। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तो फरिश्तों ने कहा कि ए सुलेमान, बाखुदा आपकी हुकूमत तमाम हो गई। फिर वो उठा ली गई। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे मुझ पर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हाल में आएगी कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते होंगे, और जब इनके अमाल मीज़ान में तोले जाएंगे तो इनकी नेकियां वज़नी होंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वजह से। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इस यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपनी किताबों, खतों में और जब तहरीर करो कोई भी चीज़ तो इसको लिख लिया करो और इसको ज़बान से भी पढ़ा करो। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मज़ीद तफसील हज़रत अकरमा से मरवी है कि जब अल्लाह ताला ने लौह कलम को पैदा किया तो सबसे पहले कलम को हुक्म दिया कि लिख। कलम लौह पर चला और इस पर सब कुछ लिख दिया जो क़यामत तक होने वाला है। कलम ने लौह पर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा। जब तक लोग इस आयत की तिलावत करते रहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको अमान में रखेगा। बिस्मिल्लाह का नुज़ूल। सातों आसमान वाले, बुलंद मर्तबा रखने वाले, बुजुर्गी वाले, पर्दों वाले और सब बस्ता मुकर्रब फरिश्ते सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह पढ़ने वाले हैं। वो इसको पढ़ते हैं यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। ये सबसे पहली आयत है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि इसकी बरकत से मेरी औलाद अजाब से महफूज रहेगी जब तक वो इसका विर्द करती रहेगी। फिर हज़रत इब्राहिम खलील्लाह पर ये सूरत नाज़िल हुई और उन्होंने इसकी तिलावत उस वक्त की जबकि वो ऐन आग में जाने वाले थे, आग में फेंके जा रहे थे। अल्लाह ताला ने उन पर आग को सलामती के साथ सद कर दिया। इसके बाद उसको उठा लिया गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम पर ये आयत नाजिल हुई। इसकी बरकत से वो फिरौन और जादूगरों पर और हामान और कारून और उसके सारे पैरोकारों पर गालिब आए मूसा अलैहिस्सलाम। फिर इसको उठा लिया गया। फिर चौथी बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। इस वक्त मलाइका ने कहा, बाखुदा आज आपकी सल्तनत कामयाब हो गई। चुनांचे जिस पर हज़रत सुलेमान बिस्मिल्लाह पढ़ते वो इनके ताबे और फरमाबरदार बन जाता। सुभान अल्लाह। जिस रोज हज़रत सुलेमान पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतारी गई, अल्लाह सुब्हान ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के तमाम लोगों में मनादी करा दो कि जो शख्स अल्लाह की अमान की आयत सुनना चाहता है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हैकल यानी कि उनके मेहराब उनके कमरे में आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ जाए। वो बात करना चाहते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं। चुनांचे हर वो शख्स जो अल्लाह की इबादत का शौक रखता था उनकी खिदमत में आया। चुनांचे तमाम अहबार बनी इसराइल और जादो और उबाद बनी इसराइल के तमाम कबीले और ग्रोह मेहराब दाऊद में हाजिर हो गए। कोई आबिद तो जाहिद बाकी ना रहा। इस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम उठे, मिंबर इब्राहिम पर तशरीफ लाए और उनके सामने ये आयत अमान यानी सिर्फ रखने वाली, अपने को तुम्हें पनाह देने वाली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत की। जिसने भी इसको सुना वो खुशी से झूम उठा। सब ने एक ज़बान होकर कहा कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल बरक है। गर्जे के इस आयत करीमा के ज़रिए से हज़रत सुलेमान रूए ज़मीन के सलातीन पर गालिब आए।
دو اور اسی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کروایا گیا۔ جب سلیمان کے بعد اس آیت کو اٹھا لیا گیا، اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ پر یہ نازل ہوئی تو بہت خوشی ہے، انہوں نے اپنے حواریوں کو اس کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، اے مریم کی فرزند، تم جانتے ہو کہ تم کو کون سی آیت ملی ہے؟ یہ آیت امان ہے، یعنی کہ تم کو محفوظ رکھنے والی آیت ہے، یعنی یہ فرمان باری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کو تم کھڑے، بیٹھے، لیٹے، سوتے، آتے جاتے، چڑھتے اترتے، ہر حالت میں کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص اس کا ورد رکھے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے نامۂ اعمال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 درجہ درج ہوگی، اور وہ شخص مجھ پر ایمان لانے والا اور میری ربوبیت کا اقرار کرنے والا ہوگا، میں اس کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ لہٰذا تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی قرأت، اپنی نماز کے شروع میں ضرور پڑھا کرو، کیونکہ جس نے اپنی قرأت اور اپنی نماز کے شروع میں اس کو پڑھا تو جب وہ مرے گا تو اس کو منکر نکیر کا کچھ خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ قبر کے اندر جو فرشتے آتے ہیں اور سختی سے سوال اور جواب کرتے ہیں تو ان سے نہیں ڈرے گا۔ اس پر موت کی سختی بھی کم ہو جائے گی اور قبر کی میں سختی بھی آسان ہو جائے گی۔ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت سے تلاوت کرتا ہو، ورد رکھتا ہو، تو قبر کی سختی اور وہاں کے جو 2 فرشتے آئیں گے ان کی سختی سے بھی وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایمان والا، میری ربوبیت کا اقرار کرنے والا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایمان لائے گا، میرے رب ہونے کا اقرار کرے گا، تو میں اس کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی قرأت، اپنی نماز کے شروع میں ضرور پڑھا کرو، کیونکہ جس نے اپنی قرأت اور نماز شروع کی تو اس سے پہلے اس کو پڑھا تو جب وہ مرے گا اس کو منکر نکیر کا خوف نہیں ہوگا، نہ ہی اس پر موت کی سختی ہوگی اور قبر میں بھی آسانی ہوگی۔ میری رحمت اس کے شامل حال ہوگی، میں اس کے لیے قبر کو کشادہ تحت نظر روشن کر دوں گا، میں اس کو قبر سے اس حال میں نکالوں گا کہ اس کا بدن گورا اور چہرہ نورانی ہوگا کہ وہ چمکتا ہوگا، میں اس سے بہت نرم حساب لوں گا، اس کی نیکیوں کو وزنی کر دوں گا، کل صراط پر اس کو نور عطا کروں گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میدان حشر میں منادی سے ندا کرواؤں گا کہ وہ سعید اور مغفور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اے میرے رب، کیا یہ نام میرے لیے خاص ہے؟ ارشاد ہوا تمہارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو تمہارے پیروکار ہیں، تمہارے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ تمہارے بعد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے بھی یہ انعام خاص ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی اطلاع اپنے پیروکاروں کو دی اور ان کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اوصاف اور کمالات ایسے ایسے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تابعین پیروکاروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پختہ عہد لیا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان کی طرف اٹھانے لگا تو آپ نے اپنے اصحاب یعنی حواریوں سے اس کا عہد لیا، دوبارہ عہد کو تازہ کیا، عہد کی تجدید کی، چنانچہ جب
خواتین اور آپ کے متبعین گزر گئے، ان کے بعد دوسرے لوگ آئے تو خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا اور دین کو بدل دیا۔ اس وقت یہ آیت امان نصارہ کے سینوں سے اٹھا لی گئی، صرف ان چند لوگوں کے دلوں میں باقی رہ گئی جو انجیل کے پیروکار ہیں، صحابہ اسلام تھے، جیسے بحیرہ، راہب وغیرہ، جس کا پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ لے کے گئی تھی آپ کے پاس جب پہلی وحی آئی تھی، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور مکے میں سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اتاری گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قرآن کریم کی صورتوں، خطوط اور کتابوں کے شروع میں لکھی جائے۔ اس آیت کا نزول رسول خدا کے لیے عظیم فتح اور کامرانی کا باعث ہوا۔ رب العزت نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا، جو مسلمان صاحب یقین اپنے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے، میں اس میں ضرور برکت کروں گا۔ اور جب بھی کوئی مسلمان اس کو پڑھتا ہے تو جنت اس سے کہتی ہے، لبیکا و سیدی کا، الہی اپنے بندے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے میں جنت میں داخل کر دے۔ اور جب جنت کسی بندے کے حق میں دعا کرے تو اس کے لیے جنت میں جانا ضروری، اور جنت میں ضرور جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی کوئی دعا رد نہیں ہوتی جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بلا شبہ میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی اٹھے گی۔ تو ہمیں اب جب پتہ چل گیا، ہمیں اس کا ورد رکھنا چاہیے اور اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے۔ میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں ان کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ اس وقت دوسری امتیں کہیں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترازو میں کس قدر وزنی اعمال ہیں۔ انبیاء اس کے جواب میں کہیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے 3 ایسے ناموں سے ہے جو کہ اسم اعظم ہے۔ اگر ان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کی برائیاں، گناہ دوسرے پلے میں رکھ دی جائیں، تب بھی یقیناً نیکیاں ہی بھاری ہوں گی۔ 3 نام کا مقصد ہے، پہلا نام ہے اللہ، بسم اللہ رحمان، دوسرا نام ہے رحمان الرحیم، تیسرا نام ہے رحیم۔ یہ تینوں نام جو ہے اسم باری تعالیٰ جو ہیں، ان میں اسم اعظم ہے۔ ان تینوں ناموں کے ساتھ جب بھی کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ضرور سنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرض کی شفا، ہر دوا کا مددگار یعنی شفا دینے والا بنایا ہے۔ ہر فقیر کے لیے توانگری یعنی کہ اچھے حالات ہونا، آتش دوزخ سے پردہ رکھا ہے، زمین میں دھسنے سے امان، صورت مسخ ہونے اور سختی میں پڑنے سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بتایا ہے جب تک لوگ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ یعنی کہ یہ باتیں ساری جب ہوں گی جب ہم سے نافرمانی ہو، ہم گناہ گار ہوں، مرتے وقت یا قبر میں جا کر لوگوں کی صورتیں بدل جاتی ہیں اور ان کو جو ہے قبر میں اندر دھسا دیا جاتا ہے، صورتیں بدل جاتی ہیں اور ان پر بڑی سختی ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو سورہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنے والے ہیں وہ اس سے امن میں رہیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مزید تفسیر عطیہ اوفی رحمۃ اللہ نے ابو سعید حضری سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ ماردہ بی بی مریم نے استاد کے پاس تحصیل علم کے لیے بھیجا۔ جب استاد نے ان سے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے تو اللہ کی روشنی ہے، سین جو ہے اس کی بلندی ہے، اور میم جو ہے اس کی ملکیت ہے۔ حضرت ابو بکر وراق نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کے ہر حرف کی تفسیر الگ الگ ہے۔ چنانچہ با ہے نا، بسم اللہ با کے 6 معنی ہیں۔ پہلا معنی با کا یہ ہے کہ یعنی عرش سے تحت سرات تک اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ با کے معنی زمین سے آسمانوں تک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا هو اللہ الخالق الباری۔ نمبر 2 جو ہے با کے معنی بصیر کے ہیں، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ عرش سے زمین تک تمام مخلوق کا دیکھنے والا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون۔ نمبر 3 جو ہے با کے معنی باسط کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ عرش سے فرش تک مخلوق کے رزق میں کشادگی کرنے والا ہے۔ بصیر بما تعملون۔ پھر ہے باسط کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش سے فرش تک مخلوق کے رزق میں کشادگی کرنے والا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ نمبر 4 جو ہے باقی کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی عرش سے زمین تک تمام مخلوق فنا ہو جائے گی اور صرف باقی رہے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ 5واں جو ہے اس کی تفسیر یہ بتائیے باعثن کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی عرش سے فرش تک ہر مخلوق کو مرنے کے بعد عذاب و ثواب حساب کتاب کے لیے اٹھانے والا ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یبعث من فی القبور۔ نمبر 6 جو ہے برن کے معنی ہیں وہ عرش سے فرش تک تمام مومنوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے۔ هو البر الرحیم۔ صرف بسم اللہ کے باقی یہ 5 جو ہے تفسیریں بتائی گئی ہیں۔ پھر ہے سین بھی آتا ہے۔ سین کی 5 صورتیں ہیں، یعنی سین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 5 اسما کی طرف مثل با کے اشارہ ہے۔ سمیع یعنی عرش سے فرش تک اپنی تمام مخلوق کی آواز سننے والا ہے، جیسے ارشاد فرمایا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجمهم۔ کیا وہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ پوشیدہ بات کو نہیں سنتے؟ دوسرے سین کا معنی جو ہے سید کے معنی میں بھی آیا ہے، یعنی عرش سے فرش تک اللہ تعالیٰ کی سرداری ہے۔ اس کا ثبوت اللہ صمد میں ہے۔ تیسرے معنی میں ہے سریع الحساب، یعنی عرش سے تحت الثری تک تمام مخلوق کا محاسبہ اللہ تعالیٰ جل لینے والا ہے، جس کا ثبوت واللہ سریع الحساب سے ہے۔
چوتھے معنی ہے سلامن. سلامن کے معنی عرش سے فرش تک اس نے اپنی تمام مخلوق کو سلامتی عطا فرمائی ہے، اور اس کا ثبوت السلام المومنون ہے، مومن ہے. پانچویں معنی ہے ساتر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے غافر الذنوب وقابل توبہ. اس میں لفظ غافر کے معنی ہیں ساتر، پردہ ڈالنے ہیں. پھر آیا 20 میں میم آتا ہے. میم کی 12 صورتیں ہیں. میم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 12 اسماء حسنہ کی طرف اشارہ ہے. نمبر 1 مالک الخلق، مخلوق کا بادشاہ یا حاکم، جس کی وضاحت المالک القدوس میں ہے. دوم مالک الخلق، مخلوق کا مالک، جس کی وضاحت مالک الملک میں کی گئی ہے. تیسرا منان علی الخلق، مخلوق پر احسان کرنے والا، اس کی تشریح بل اللہ یمن علیکم میں موجود ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عرش سے فرش تک اپنی مخلوق کو امن و امان دینے والا، جیسے کہ ارشاد فرمایا وَآمِنْهُمْ مِنْ خَوْفٍ. چھٹا جو ہے اس کے معنی مہیمین، یعنی عرش سے فرش تک اپنی مخلوق سے آگاہی رکھنے والا. ارشاد ہوا المومن المہیمین. ساتواں ہے مقتدر، یعنی عرش سے فرش تک اپنی مخلوق پر قدرت رکھنے والا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدرہ. چھٹا ہے مقیتم کی طرف اشارہ ہے، یعنی عرش سے فرش تک اپنی مخلوق کی نگہبانی کرنے والا. ارشاد ربانی اس کی وضاحت میں موجود ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. نمبر 9 جو ہے مکرم، یعنی سارے عالم میں اپنے دوستوں کو عزت دینے والا، جس کی وضاحت وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. نمبر 10 جو ہے منیم، یعنی کل جہاں کو نعمت ادا کرنے والا. پھر اسباط علیکم نعمہ ظاہراتن و باطنہ. پھر ہے 10واں مفصلن کی طرف اشارہ ہے، یعنی عرش سے فرش تک اپنی مخلوق پر مہربانی کرنے والا. ان اللہ لذو فضل علی الناس. 11 ہے مصورن، یعنی مخلوق کا صورت بنانے والا. اس کی آیت میں وضاحت الخالق الباری المصور. اہل معرفت کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے تمام افعال اعمال کی ابتدا اللہ کے نام سے کرے اور اس نام پاک سے برکت حاصل کرے. اسی کی ترغیب دینا اس کا اصل مقصد ہے. پھر اس میں اللہ کے معنی ہیں جس میں مختلف علماء کا اختلاف بھی ہے. چنانچہ خلیل بن احمد اور علماء عرب کی ایک جماعت نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدائے بزرگ برتر کا ایسا نام ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل تعلم له سمیہ، کیا اس کا کوئی ہم نام تم کو معلوم ہے؟ نہیں. اس سے خلیل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کے علاوہ اللہ کے دوسرے نام مشترک ہیں. اللہ تعالیٰ پر ان ناموں کا اطلاق حقیقی ہوتا ہے اور دوسروں پر بطور مجاز.
لیکن مگر لفظ اللہ مشترک نہیں ہے، بطور مجاز بھی اس کا اطلاق کسی اور پر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر بہت بڑی ملکیت ہے، باقی معنی اس کے تحت آتے ہیں۔ اب سنیں، علی اگر اللہ کا نام اپنے آنکھوں کے سامنے لائیں تو اس میں سے پہلا الف ہٹا دیں تو للہ رہ جاتا ہے۔ اب اگر پہلے لام کو بھی ہٹا دیں تو لہو رہ جاتا ہے، پھر دوسرا لام بھی ہٹا دیں تو ہوا رہ جاتا ہے۔ بعض علماء لفظ اللہ کا علم نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کا علم مستحق کہتے ہیں۔ اللہ کو اس میں مستحق تسلیم کرنے کے بعد اس کے تعین میں علماء میں اختلاف ہے۔ ایسے یہ ہے کہ بعض علماء نے اس کے دوسری بھی تفصیلات بتائی ہیں لفظ اللہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اگر ہم وہ یہاں پر نہیں آپ بتا رہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو نام ہے وہ اللہ ہی ہے، جس کا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد لفظ رحمان آتا ہے، الرحمن الرحیم۔ یہ معنی میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں الفاظ ہم معنی ہیں، یعنی رحمت رحمان اور رحیم دونوں صفات ذاتیہ ہیں۔ گویا رحمت صفات ذاتی ہے، یہ صرف اللہ ہی کی صفات ہیں جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، اور کوئی یہ صفات نہیں لے سکتا۔ گویا رحمت صفت ذاتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رحمت کے معنی مستحق عذاب کو عذاب نہ دینا اور مستحق خیر نہ ہو اس کے ساتھ بھی بھلائی کرے۔ اس لحاظ سے یہ دونوں اسماء صفات فعال میں سے ہیں، یعنی اسمت فعالیہ۔ بعض علماء نے دونوں میں فرق بیان کیا ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ الرحمن مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت رحمان، اس کے رحمان ہونے کا کوئی اینڈ نہیں ہے اور کوئی اس کی کثیر اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ رحیم کا درجہ رحمان کے بعد آتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رحمان کے معنی ہیں اپنی تمام مخلوق پر مہربانی کرنے والے کے ہیں، خواہ وہ مخلوق مومن ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بدکار ہو۔ رحمت و مہربانی یہ ہے کہ وہ سبھی کو رزق دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ الرحیم کے معنی ہے کہ وہ خالص مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ رحمان وہ ہر ایک کے ساتھ رحمان ہے، کافر و مشرک، اور رحیم جو ہے وہ مومنین کے لیے۔ چنانچہ دنیا میں ہدایت و توفیق، آخرت میں جنت اور دیدار کے انعامات مومنین کے لیے ہیں۔ اس لحاظ سے رحمان خاص ہے اور معنی عام، اور رحیم کا لفظ عام ہے۔ بمعنی خاص لفظ رحمان کا اطلاق اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ لفظ خاص ہے کیونکہ تمام مخلوق کو اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہی اس کو رزق دیتا ہے، وہی ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک ہے، اور اس کی رحمت تمام موجودات کے شامل حال ہے۔ بس معنی کی اس ہماگیری کے باعث سے اس کو رحمان کہتے ہیں۔ لیکن لفظ رحیم مشترک ہے، لیکن دوسروں پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس لیے یہ لفظ عام ہے لیکن اس کے معنی مخصوص ہے، یعنی خاص مہربانی، ہدایت کی توفیق دینے والا اللہ رحیم ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دونوں اسماء رحمان و رحیم دقیق ہیں، بڑے اسٹرانگ ہیں، ایک دوسرے سے دقیق تر ہیں۔
مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا والوں پر مہربانی فرمانے کے لحاظ سے وہ رحمان ہے، اور آخرت والوں پر کرم و راحت فرمانے کے باعث وہ رحیم ہے۔ اس لیے دعا میں کہتے ہیں کہ رحمان دنیا اور رحیم آخرہ۔ آخرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رحمان دنیا، رحیم آخرہ ہے۔ ضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ آسمانوں پر رحمان ہے، اس کو آسمان میں رکھا اور اطاعت کو ان کی گردن کا طوق بنا دیا، گناہوں سے ان کو محفوظ رکھا اور تمام دنیاوی لذتوں کھانے پینے سے ان کو دور رکھا۔ یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ رحیم ہے زمین والوں پر کہ ان کے پاس ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، کتابوں کو بھیجتا رہا۔